صحابہ اکرام یعنی مسلمانوں کو خطاب ہے۔ فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام پر موت آپ پہنچی تھی، ان کے مرنے کا وقت آ گیا، وہ موت کی حالت میں آ گئے ہیں۔ اذ قالا، اور اس وقت انہوں نے کہا، لی بنی، اپنے بیٹوں سے کہا، کیا کہا، ما تعبدون من بعدی، بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ اب یہ گویا کہ باپ مرنے سے پہلے ایمان اور توحید پر قائم کر کے جا رہا ہے اولاد کو۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، سوال کر رہے ہیں۔ اب اولاد کیا جواب دے رہی، قالو، سب بولے، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی۔ اور تیرے آباء و اجداد کون ہیں، ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، یہ تیرے جو آباء و اجداد ہیں، ان کا جو الہ ہے انہی کی عبادت کریں گے۔ اور ساتھ ہی اور قید لگا دی توحید پختہ کرنے کے لیے، الہن واحدہ، کہ ان سب کا ایک ہی معبود ہے، وہ ایک معبود برحق ہے، اس کی ہم سب عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی خدا ہی کے فرما بردار رہیں گے۔ اب دیکھو یہ کمٹمنٹ باپ لے کر جا رہا ہے، یہ ہے وہ حقیقت کہ باپ کا کمال یہی ہے اپنی اولاد کی تربیت پر، ان کی روحانیت اور دین پر نگاہ ہے کہ مرنے سے پہلے ان کا دین، ان کی توحید، ان کا ایمان کامل و مکمل ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کوئی اور سوال نہیں کیا کہ رہو گے کہاں، کھاؤ گے کہاں، مال جائیداد کیسے تقسیم کرو گے، فلاں پلاٹ فلاں کو دے دو، فلاں دکان فلاں کو دے دو، کچھ نہیں۔ ان کو فکر بس یہ ہے کہ یہ دین واحد کے اوپر قائم رہیں، باقی یہ دنیا کا کوڑا کرکٹ ہے، کوڑا کرکٹ تو ساری اکٹھے کر لیتے ہیں، مومن ہو یا کافر ہو، ہر ایک یہ دنیا کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر لیتا ہے، اس کے تو ایمان بھی شرط نہیں ہے۔ دنیا کا یہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے۔ کافر مسلمانوں سے زیادہ مالدار نظر آتے ہیں۔ اگر یہ مال و دولت، یہ سونے چاندی کی تجوریوں کو کمال ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو نہ دیتا۔ اس کا اصل کمال یہ ہے کہ یہ کس دین کے اوپر مر رہے ہیں۔ اور یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی اور ابا کی حالت دیکھی تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کی اتنی بے صبری کہ میں کہاں گم ہو گیا ہوں۔ آپ تو اللہ کے پیغمبر، گویا کہ آپ سوچتے کہ بھئی اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ملاقات ہو ہی جائے گی، کہ پیغمبر کے سامنے آخرت تو یوں ہے جیسے ہمارے سامنے دنیا کو سامان، آج یہاں تو کل وہاں چلے جائیں گے۔ جیسے آج ہم اڑ کے امریکہ سے پاکستان پہنچ جاتے ہیں تو گویا کہ پاکستان جانا جیسے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑی حقیقت ہے، تو گویا کہ پیغمبر کے لیے تو اس سے بڑھ کر حقیقت آخرت نظر آتی ہے، آخرت نظر آتی۔ تو اے ابا جان آپ اتنے بے چین کیوں تھے، اگر دنیا میں نہ ملتے کوئی بات نہیں، آخرت میں تو ملاقات ہو جاتی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا، کہا کہ بیٹا اسی بات کا رونا تھا، کاش اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ تو کسی مواحد کے ہاتھ میں ہے، تیرے دین کی تربیت ہو رہی ہے اور تو توحید پر مرے گا، کسی مشرک کے گھرانے میں تیری تربیت نہیں ہو رہی، تو پھر مجھے پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ توحید اور ایمان کی وجہ سے آخر میں ہماری ملاقات ہو جاتی۔ لیکن بے چینی مجھے یہ لگی ہوئی تھی کہیں یوسف کسی ایسے کے ہاتھ میں تو نہیں چلا گیا جو اس کو بت پرست بنا دے اور شرک میں مبتلا ہو کر یوسف مرے گا تو دنیا آخرت میں بھی یوسف کو نہ مل پاؤں گا۔ تو یہی صدمہ تو یعقوب کو کھاتا تھا، اس وجہ سے میں روتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کوئی نگاہ کہاں پر ہے کہ یوسف، مجھے بھی پتا تھا کہ اگر پتا ہوتا کہ یہ دین اور ایمان اس کا قائم ہے تو مجھے کوئی خوف نہیں تھا، میں آخر میں مل لیتا۔ لیکن مجھے یہ بھی تو نہیں پتا تھا کہ تیری تربیت کہاں ہو رہی ہے، کہ کسی مشرک کے گھر میں ہوتی تو آخرت میں بھی ملاقات نہ ہوتی تو میرا کیا بنتا۔ تو دیکھو یہی بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام مرنے سے پہلے سارے بیٹوں کو کیا پوچھ رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے بتاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ خود بتا دیا کہ فلاں کی عبادت کرنا، ذرا ان کا بھی ٹیسٹ لیا کہ دیکھو ان کی میں نے تربیت کی ہے، ان کو ایک مقام پر پہنچایا۔ اور یہ وجہ کہ روایات میں آتا ہے کہ ساری اولادیں، جتنے بیٹے تھے ان کے 12 بیٹے، سارے کے سارے بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا کی تھی۔ جن بیٹوں سے کوتاہی ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام کے حق میں، اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کی کوتاہی معاف کر دی، یوسف نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ اس معافی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ان کو اتنی بلندی عطا کر دی، ہر بیٹے کو نبی بنایا۔ پھر ان بیٹوں سے آگے نسلیں چلی ہیں، اور پھر کم و بیش کتنے ہزاروں نبی، ایک روایت میں 35,000 نبی بنی اسرائیل میں سے آئے۔
اور ایک روایت میں نے بتائی تھی کہ 10 کے علاوہ سارے کے سارے نبی جو 1,24,000 میں سے سارے بنی اسرائیل میں سے آئے. تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ گویا کہ جو میں نے تربیت تمہاری کی ہے پتہ تو چلے کہ تم جو ہے وہ کس مقام پر ہو. انہوں نے بہترین جواب دیا، نعبد الہ کا، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، وہ الہ آبائی کا، اور تیرے آبا کا جو معبود اس کی عبادت کریں گے. اور آبا تیرے کون؟ ابراہیم ہیں جو ان کے جو دادا ہیں، اسماعیل ہیں جو ان کے جو تایا ہیں، اسحاق ہیں جو ان کے والد ہیں. تو گویا کہ یہ سارے کے سارے رشتے الہن واحدہ، یعنی ان سب کا ایک ہی معبود ہے. تو گویا کہ الہن واحدہ کہہ کے اپنی توحید کو ذکر کر دیا کہ وہ ایک معبود. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے باپ دادا کا معبود پتہ نہیں کیا اپنے ذہن میں لے کے پھرتے ہوں، لہٰذا الہن واحدہ کہہ کے اس کلیئر کر دیا کہ وہ ایک ہی معبود برحق ہے، اس کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے تابعدار رہیں گے. جیسے تابعداری کی دعا ابراہیم نے کی تھی کہ اللہ میں ساری کی ساری میری اولاد ہے، من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک کے الفاظ بیان کیے، میری اولاد میں